آئندہ انشاءاللہ العزیز جب تک ہماری زندگی ہے، زندگی کے بعد بھی انشاءاللہ فیصل بلال صاحب ہر سال رجب میں نام رمان صاحب ضرور یہ تشریف لائیں۔ نبی علیہ السلام کے سچے غلام اور عاشق ہیں، اللہ انہیں مزید ہمت نصیب فرمائے۔ استاد جی، پردہ کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ پردہ کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ چہرہ بھی ڈھانپا ہوا ہو، جسم بھی ڈھانپا ہوا ہو۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، پھر بھی غیر محرم کے سامنے نہیں جانا، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ فَاسْتَوِيَ عَلَيْهِ۔ السلام علیکم۔ سسر اپنی بہو کو شاور کے ساتھ ہاتھ لگائے یا بوسہ لے تو اس کے بیٹے کا نکاح باقی رہے گا یا کہ نہیں؟ حرام ہو جائے گی وہ عورت اپنے خاوند پہ جس کے باپ نے یہ بددینت کام کیا ہے۔ وہ مسئلہ پوچھے تو بھائی میں نے بتانا ہوتا ہے، فرض بنتا ہمیشہ کے لیے وہ اس کے بیٹے کے لیے حرام ہوگا جس طرح اس کے لیے حرام ہوگا۔ استاد ہی بڑا بھائی یعنی بالغ بھائی بالغ بہن کے چہرے کا بوسہ شفقت سے لے سکتا ہے یا کہ نہیں؟ بالکل نہیں لے سکتا۔ حدیث پاک میں سختی سے منع آیا کہ بالغ بہن کا بوسہ لینا یا بالغ بہن بالغ بھائی کا بوسہ لے شرعی طور پہ منع آیا۔ ہاتھ چوم لو اور چہرے کا بوسہ لے لو۔ استاد ایک آدمی کی کھانسی ختم نہیں ہو رہی، تھوڑی سی شراب پیتا ہے تو رک جاتی ہے، ایسا کر سکتا ہے یا کہ نہیں؟ بالکل نہیں کر سکتا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حرام میں شفا نہیں ہے، حرام میں شفا نہیں ہے، وہ نہیں کر سکتا۔ بینک میں جو زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے وہ زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے یا نہیں؟ جہاں تک میرے معلومات ہیں وہ ادا نہیں ہوتی، دوبارہ اپنی زکوٰۃ ادا کیا کریں۔ زکوٰۃ کے جو شرائط ہیں، لینی دینے والے کو پتہ ہو، خرچ کرنی اور وہ مصارف صحیح ہو، اس میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی۔ استادی بھابھی اپنے بالغ دیور کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے جا سکتی ہے کہیں یا کہ نہیں؟ شرعی طور پہ حرام ہے، وہ نہیں جا سکتی۔ الحمر موت حدیث میں آیا ہے۔ مسئلے میں 1000 دفعہ کوئی ناراض ہو تو آپ اسے میرے بارے راضی نہ کیا کرے، مجھے یہ شوق نہیں ہے۔ ایک آدمی گم ہو گیا، اس کی بیوی کتنے عرصے کے بعد نکاح کر سکتی ہے؟ 4 سال جب گزر جائیں، بالکل اس کا کہیں سے بھی پتہ نہ چل رہا ہو، پھر اس کی بیوی نکاح کر سکتی ہے۔ استاد ایک آدمی اس کے گھر بچہ پیدا ہوا، پتہ نہیں چل رہا ہے کہ بچہ ہے یا بچی، یہ وارث بنے گا یا نہیں؟ اگر بنے گا تو لڑکے کا حصہ ملے گا یا لڑکی کا؟ بڑا ٹف بڑا مشکل سوال ہے۔ جو بچہ بچی پیدا ہوا پتہ نہیں چل رہا کہ یہ بچہ ہے یا بچی، اسے عربی میں کہتے ہیں خنثی مشکل۔ وارث ضرور بنے گا لیکن 2 طرح سے دیکھیں گے۔ اگر یہ لڑکی ہوتی تو پھر اسے کیا ملتا، اگر لڑکا ہوتا تو پھر کیا ملتا؟ ان 2 میں جو کم ہوگا وہ اس کو حصہ دیں گے۔ تو یہ جو خنثی ہوتا ہے، اجرا ہوتا ہے، جس کے گھر میں پیدا ہوا، اگر لڑکی والی علامت ہے تو بیٹی کا حصہ، اور اگر لڑکے والی علامت ہے تو بیٹے کا۔ لیکن اگر نہیں پتہ چل رہا، 2 طرح سے حساب کرو۔ اگر لڑکی ہو اسے کیا ملے گا، اگر لڑکا ہوتا کیا ملے گا؟ اسوأ الحالین، جو ان میں سے کم قیمت ہوگی اسے دی جائے گی، نہیں دیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ مزید اس پہ اعتراض ہو تو پوچھ لینا۔ استاد جی، گائے بھینس یا اونٹ عقیقے میں ایک جان شمار ہوگی یا 7؟ بھائی سن لو، قربانی واجب ہونے سے پہلے عقیقہ واجب تھا۔ جو احکام قربانی کے ہیں وہی عقیقے کے ہیں، جو عقیقے کے ہیں وہی ہے۔ جان بکرا ہے، دمبا ہے، چھترا ہے، ایک۔ اگر گائے کرنی ہے تو وہ اسی طرح ہوگا جس طرح کی قربانی کا ہوگا۔ میں اس میں 7 حصے ہیں، اب بھی اس میں 7 حصے ہوں گے۔ یہ کہنا کہ گائے ایک جان شمار، بھینس ایک جان شمار، یہ نہیں ہوگی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ صرف 7ویں دن، 14ویں دن، 21ویں دن ہوگا، اس کے بعد وہ صدقہ ہوگا، پھر وہ عقیقہ نہیں ہوگا۔
استاد ایک آدمی سو رہا تھا، نیند میں بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوا اور خواب میں اسے طلاق دے دی۔ کوئی طلاق واقعہ نہیں ہوگی، واقعی سو رہا تھا، نیند میں تھا، یہ نہیں کہ بعد میں بہانہ بنایا نہیں میں نیند میں تھا، واقعی نیند میں تھا، بیوی سے جھگڑا کریں جتنی طلاقیں دیں وہ بچ گئے، کوئی طلاق نہیں۔ اللہ پاک توفیق دے۔ بھائی جن 3 بچیوں کے والد ادھر موجود ہیں تو جلدی کرو، ادھر آج ادھر دعا کرنی، شاباش ماشاءاللہ۔ یہ خوش نصیب ہے کہ آج ان کی بچیاں حافظ قرآن یہ 2 چھوٹے لدے والے اور یہ ماشاءاللہ جو ہے شیرے والے، ان کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے۔ بھائی میری زبان پہ اعتماد کرتے ہو کیا کرو، آج صبح سے بھائی 20 بیداری والا، مجھے اس حکمت کا نہیں پتا، یقین کرنا بار بار اس کا چہرہ میرے سامنے آ رہا ہے، شاید یہ حکمت ہو کہ آج ہم اس کے لیے خصوصی دعا کریں۔ تو میں نے پہلے کبھی نہیں کہا، اگر وہ بات تو پھر کرتا ہوں، بیٹھ جاؤ۔ آج خصوصی بھائی ادریس کے لیے بھی دعا کریں گے، تمام بات کے لیے کریں گے۔ آخر میں گزارش سن لے، ہماری جماعت ارشاد و توحید و سنت بہت فعال ہے، بہت فعال ہے۔ اب گجرا والے کی عمارت مطیع اللہ راشد صاحب کے پاس آئی، انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ کوشش شروع کر دی۔ ہماری جماعت میں ٹریننگ کا مناظرہ ہوتا ہے، ایک بریلوی بن گیا، ایک دیوبندی، ایک اہل حدیث بن گیا، ایک حنفی بن گیا، اس طرح مناظرے ہوتے ہیں۔ کل رات مناظرہ تھا گجرا والے میں، ذل الرحمان صاحب حنفی تھے اور ان کا ایک کلاس فیلو وہ اہل حدیث، یہ دونوں ٹریننگ کا مقابلہ ہوا، مناظرہ ہوا، بہت اچھا۔ اس نے پہلے 5-6 مناظرے کیے تھے، اس نے کہا ذل الرحمان 3 کتابوں کا مصنف ہے، میرے سامنے اس کو بھی لاؤ تاکہ وہ اس دین پہ چلے۔ الحمدللہ ذل الرحمان صاحب رات 2:30 بجے نام الرحمان صاحب واپس آئے، گجرا والے میں جامعۃ الصدور میں بہت ٹریننگ کا اچھا مناظرہ ہوا۔ یہ ان سے بڑھ کے اور وہ ان سے بڑھ کے دلائل دیے، اس میں مقصد یہ ہوتا ہے کل ہمیں ضرورت پڑے تو محتاجی نہ ہو۔ ذل الرحمان صاحب کے لیے دعا کرنا پہلے بھی ان کا ذوق ہے تاکہ ہمارے پاس جب بھی ضرورت پڑے، جھگڑا مقصد نہیں ہوتا۔ اور مطیع اللہ راشد صاحب نے بڑی اچھی ذل الرحمان صاحب کی رہنمائی کی ہے، میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں۔ اور جو مقابلے میں تھا پکا ہماری جماعت کا حنفی ہے، وقتی طور پہ اسے بنا کے تاکہ ہماری ٹریننگ ہو جائے، آئندہ بھی ایسے ہوتا رہے گا۔ بلکہ میں ساتھیوں کو کہوں گا اس سے بھی آگے جو اور فرقے ہیں ان کا بھی اس طرح کر کے تاکہ ہمارے پاس ہر قسم کی تحقیق موجود ہو۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے رب کائنات، آج دین ہماری روحانی بیٹیوں کا قرآن مجید مکمل ہوا، ان کی مائیں بہنیں، ان کے والد، ان کے بھائی، خاندان جہاں موجود ہے، اللہ پڑھانے والوں کو جزائے خیر عطا فرما۔ رحمان کی امی نے شوق سے پڑھایا، جزائے خیر عطا فرما۔ ان کی تمام جائز حاجات مشکلات اللہ اس کو حل فرما۔ ان بچیوں کو اللہ مزید قرآن مجید حفظ، تجوید اور کتابیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ ان کے گھروں میں برکات نصیب فرما۔ جنہوں نے مدرسے کے لیے جگہ دی، جو معتمم ہیں، جو انجمن ہیں، جو 1000 روپے سالانہ دیتے ہیں، 10 دیتے ہیں، لاکھ دیتے ہیں، 1 دانہ دیتے ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ جس بچے نے حفظ مکمل کیا اس کے والد کی قبر کو منور فرما، والدہ کو زندگی عطا فرما۔ قاری نور محمد صاحب وہ بھی یتیمی کی دور میں میرے پاس آئے تھے، رب کائنات آج وہ قرآن کے خادم ہیں، اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرما۔ اللہ جس مدرسے میں کام ہو رہا ہے، لڑکیوں کا مدرسہ، لڑکوں کا، اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرما۔ بہت اعلیٰ درجے سے حاجی عبدالرشید صاحب کے گھر ہماری بہو حاجی سیف اللہ صاحب کی بیگم کام کر رہی ہے، اللہ اس مدرسے میں کامیاب و کامران فرما، اور بھی جہاں کام ہو رہا ہے کامیاب و کامران فرما۔ حاجی سیف اللہ صاحب کو اللہ نورینہ اولاد عطا فرما، اور جتنے بھی اولاد عطا فرما۔ ان 3 بیٹیوں کے اللہ مقدر اور قسمت بہت اچھی بنا، آنے والی زندگی آسان فرما، اور جو بچیاں پڑھ رہی ہیں، پڑھا رہی ہیں، سب کو کامیاب فرما۔ فیصل بلال صاحب کی اللہ زندگی دراز فرما، تیرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی داد، ان کی شان، صحابہ اکرام کی شان، ازواج مطہرات بہت اچھی بیان کرتے ہیں۔ اللہ یہ بارش جس علاقے کے لیے رحمت ہے محفوظ فرما، جس علاقے کے لیے رحمت ہے مزید عطا فرما۔ اللہ کرونا وائرس اس سے تمام امت مسلمہ کو محفوظ فرما، ہر ملک میں
کی پریشانیاں ہیں وہ دور فرما اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما پتہ نہیں کس وقت اسرائیل علیہ السلام آ جائیں گے اللہ توبہ کی توفیق نصیب فرمانا پھر موت دینا اللہ خاتمہ بالایمان فرمانا عذاب قبر سے محفوظ فرمانا اللہ ہماری تمام پریشانیاں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے پریشانیاں دور فرما گناہ معاف فرما ہر قسم کی مسرتیں عطا فرما اللہم زدنا ولا تنقصنا اللہم زدنا ولا تنقصنا اللہم زدنا ولا تنقصنا اللہم زدنا ولا تنقصنا یا ارحم الراحمین ارحم لنا میری والدہ محترمہ بیمار ہے اللہ اپنے شفا عطا فرما صحت عطا فرما اور بھی جتنے بیمار ہیں شفا عطا فرما آمین یا رب العالمین برحمتک یا